کو نہیں سمجھا سکتا کہ اس بچے کی شکل مجھ پہ کیوں نہیں گئی. خدا کی عظمت کی قسم، علی وہ راز الہی ہے جب تک اللہ جتنا بڑا سمجھانے والا نہ ہو. خلیل جیسے نبی کو سمجھ نہیں آتا. خلیل جیسے نبی کو سمجھ نہیں آتا جب تک وہ نہ سمجھائے، جب تک وہ نہ سمجھائے. جب نبیوں کے دادے کی سمجھ میں علی نہیں آتا، اس لیے تو رسول نے کہا تھا یا علی ما عرفک الا اللہ وانا، تجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے اور میرے. ما عرفنی الا اللہ وانت، مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے اور آپ کے. وما عرف اللہ الا انا وانت، اسے کوئی نہیں جانتا سوائے آپ کے اور میرے. ندیم صاحب یہ حدیث بچوں کو بھی یاد ہے. میں آج آپ کی زبان میں اس کا سلیس ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کی کائنات میں بڑی ذاتیں دو ہیں. اللہ کی کائنات میں بڑی ذاتیں، ایک کا نام ہے کبریا، دوسرے کا نام ہے مصطفیٰ. علی ان دونوں سے چھوٹا. میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں، علی ہے ان سے چھوٹا اور اسے ہونا ہی چھوٹا چاہیے. ایک کبریا، دوسرا علی ان دونوں سے چھوٹا. سارے مل کے بولو چھوٹا. پچھلے تھوڑا کی پروگرام علی ان دونوں سے، کبریا سے بھی مصطفیٰ سے بھی. کبریا اسے کہتے ہیں جس کو سمجھنے کے لیے کائنات کا ایک بڑا ایک چھوٹا ملے. کبریا اسے کہتے ہیں جس کو سمجھنے کے لیے ایک کائنات کا بڑا ایک چھوٹا ملے، سمجھ آ جائے. مصطفیٰ اسے کہتے ہیں جس کو سمجھانے کے لیے ایک بڑا ایک چھوٹا ملے، سمجھ آ جائے. میں کہاں جاؤں؟ علی کہتے ہی اسے ہے، علی کہتے ہی اسے ہے. جب تک کائنات کے دو بڑے نہ ملے علی سمجھ میں نہیں آتا. یاد کرو وہ وقت جب سلمان مسجد نبی سے نکلے اور ایک صاحب کی ملاقات ہو گئی. ایک صاحب کی ملاقات ہو گئی. کہاں سے آ رہا ہے؟ مسجد سے. کون کون بیٹھا ہے؟ ایک مصطفیٰ اور وہ جسے میں نہیں جانتا. ایک مصطفیٰ وہ جسے میں اندر آئے، جھک کے داخل ہوئے. اسے آسان میں پاڑی نہیں سکتا ندیم صاحب. دروازے سے جھک کے داخل ہوئے. نبی اور علی کو بیٹھا ہوا دیکھا. یا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا السلمان فی امتی کل الف فی القرآن. جی سلمان میری امت میں ایسے ہے جیسے لفظ قرآن میں الف. جیسے قرآن میں قرآن سے الف نکال دو تو زمانہ بنتا ہے، کر توجہ. اور دوسرے مقام رسول سے، رسول یا رسول آپ نے کہا تھا کہ زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے سایہ نہیں دیا جو سلمان سے بڑا سچا ہو. رسول کہتے میں نے کہا اور خود تو میں کہتا ہی نہیں. جو اس نے کہا میں نے کہہ دیا. سرکار ابھی 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 کہا تھا کہ پیچھے سے سلمان آ گیا. بھائی توجہ چاہتا ہوں. رسول نے کہا سلمان یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے جملہ ہے ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ہر بات ہر فرد کے لیے نہیں ہوتی، ہر فرد ہر بات کے لیے ہوتا. مسکرا کہتے ہیں سرکار آپ کی بات کو سمجھنے کے لیے ضمیر کا زندہ ہونا شرط ہے. آپ کی بات کو سمجھنے کے لیے ضمیر کا زندہ ہونا شرط ہے. آپ کسی مردہ ضمیر کو سلمان کیسے
سمجھائے. آپ نے گزشتہ جمعے میں کہا تھا کہ علی کو سوائے نبی کے کوئی نہیں جانتا، نہ میں جلی ہوں نہ نبی ہوں. علی سمجھ میں آیا ہوتا تو آج علی کی بیٹیوں کے جنگلوں میں بین نہ بلند ہو رہے ہوتے. 3 محرم کی شب ہے، رونے کی راتیں، گریہ اور مصائب کی راتیں. معصوم فرماتے ہیں کہ جس کے سینے میں میرے بابا کی قبر ہو وہ ذاکر کا محتاج نہیں ہوتا. صرف تصورات کو لے کے جانا ہے وہاں. کہاں ہے مدینہ، کہاں کربلا، کہاں کا مسافر کہاں لٹ گیا. اجرکم اللہ. مولا سوائے غم حسین کے دنیا کے غموں سے محفوظ رکھے. جملہ سننا آزادارو. 28 رجب کو حسین مدینہ سے چلے، 5 شعبان کو مکہ میں پہنچے. اکیلا نہیں تھا حسین، 4500 افراد ساتھ تھے. 200 اونٹ صرف دکانداروں کے ساتھ تھے. جہاں یہ قافلہ رکتا تھا بازار لگ جاتے تھے. لیکن جو سفر چلتا گیا مسافر کٹتے گئے. حسین مکہ میں پہنچا، ذی الحج کا چاند طلوع ہوا. ہر بندے نے حج کی تیاری کی، کعبہ کے وارث نے بھی تیاری کی. ایسے کہوں خدا کی عظمت کی قسم، حسین جب راستے میں تھے نا تو سامنے جبریل آ گیا سورت بشری میں. لما جیتا، جبریل تو کیوں آیا؟ جبریل کیوں آیا؟ جیتو لنصرتک، فرزند رسول میں تیری مدد کے لیے. جملہ سننا آزادارو. حسین جو فرماتے جیتا لنصرتی لما کنت ناصرا لربی. جبریل تو اس وقت میری مدد کو آیا ہے جب میں خود خدا کی مدد کو جا رہا ہوں. مدد نہیں میں کیا گیا. جیتا لنصرتی لما کنت ناصرا لربی. جبریل تو میری کیا مدد کرے گا جو خود خدا کی مدد کو جا رہا ہے. خدا کی عظمت کی قسم عزادارو، احرام حسین نے باندھے. تاریخ کربلا یہ کہتی ہے عجب اتفاق ہوا، ادھر سے احرام ٹوٹے ادھر سے بیعت ٹوٹ گئی. ادھر سے احرام ٹوٹے ادھر سے بیعت ٹوٹ گئی. خدا کی عظمت کی قسم عزادارو، حسین نے دیکھا کعبہ کعبہ نہیں، حسین کی مقتل گاہ بننے والی ہے. چونکہ یزید نے 700 قاتلوں کو حاجیوں کے لباس میں بھیجا تھا، لیکن 703 گروہوں میں تقسیم تھا. 250 کی ڈیوٹی تھی کہ تم حسین کو قتل کرنا، دوسرے 250 کی الگ ڈیوٹی کہ تم قاتلوں کو مار دینا، تیسرے 200 کی ڈیوٹی جب قاتل اور حسین مارے جائیں تم شور مچانا، بھاگو بھاگو. جس کعبہ میں رسول کا بیٹا محفوظ نہیں اس میں حج پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. کرائے کے مفتیوں سے فتویٰ لے لیا تھا کہ فتویٰ دلوا کر حج روکوں گا. چونکہ اسلام کا سب سے بڑا رکن حج ہے، میں اسے روکنا چاہتا ہوں. لیکن حسین نے کہا یزید میں اسلام لانے والا نہیں، میں وارث ہوں. میں اسلام کا میں حج کو بچا کے دکھاؤں گا. میرے بہت سارے اہل سنت دوست بیٹھے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، جو ذکر حسین میں آتے ہیں. کوئی احسان نہیں، کوئی احسان نہیں کسی پر. چونکہ جس نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے اس کو حسین کی مجلس میں آنا پڑے گا. جس نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے اس کو حسین کے ذکر میں آنا چاہنا. چونکہ حسین علی کا بیٹا نہیں، حسین فاطمہ زہرا کا بیٹا نہیں،
حسین محمد کا بیٹا ہے. خدا کی عظمت کی قسم حج کے لباس میں حسین تھے. جو ہی نگاہ امامت نے یہ منظر دیکھا, اب حسین آگے نہ بڑھے, ایک قدم پیچھے رکھا, اور اسی کو احرام توڑنا کہتے ہیں. دراصل حسین نے قدم پیچھے نہیں رکھا, یزیدیت کی سازش کی گردن پہ قدم رکھ. حسین نے کہا یزید میں تیری سازش کو خاک میں ملا رہا ہوں, حج باقی رہے گا, حسین رہے نہ رہے. حج باقی رہے گا, حسین رہے نہ رہے. دو ہی تو جلوس ہے تاریخ انسانیت میں, ایک آل محمد کا جلوس ہے, ایک آل ابراہیم کا جلوس ہے. حج جلوس ہے. مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا جلوس میں تمہارے پردہ دار آتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا کون مرد ہے کہاں کا ہے. میں نے کہا حج میں بھی یہی حالت ہوتی ہے, وہاں تو منہ پہ نقاب بھی نہیں ہوتا, لگا فتویٰ حج باطل ہے. اچھا حاجرہ کے جلوس میں پردہ دار جائیں تو شریعت, فاطمہ کے بیٹے کے جلوس میں آئے تو بدعت. خدا کی عظمت کی قسم احرام توڑ دیا حسین نے, فوراً کعبہ نے آواز دی حسین حج نہیں پڑے گا. نہیں. کیوں؟ ڈر گیا ہے موت سے. کعبہ موت سے میرا اصغر نہیں ڈرتا, میں نے کیا ڈرنا, موت سے میرے بچے نہیں ڈرتے, میں نے کیا ڈرنا ہے. پھر کیوں جا رہا ہے؟ تیری حرمت کو بچانے کے لیے, تاکہ قیامت تک تو امن کی جگہ رہے. خدا کی عظمت کی قسم عزادارو, حسین چل پڑے, مکہ کو چھوڑ دیا. خدا کی عزت کی قسم مسافت کرتا آ رہا ہے حسین. 2 محرم کو کربلا میں پہنچا. آج 3 کی شب ہے نا, 2 محرم کو کربلا میں پہنچا. سواری رک گئی, 7 سواریاں بدلی, سواری قدم نہیں اٹھاتی. اب حسین سواری سے اترے, زمین کربلا کو اٹھایا, ہاتھوں پہ رکھ کے سونگا, اور سونگ کر منہ سے نکلا ان للہ و ان الیہ راجعون. یہی ہمارے ذبح ہونے کی جگہ ہے, یہاں پر ہمارے خیمے لگے. عزادارہ نے حسین نے پوچھا یہ کس کی زمین ہے؟ بنو اسد کی. عباس کو بھیج کے بلایا. جب بنو اسد کے بزرگ آئے, تعارف کرایا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, میں محمد رسول اللہ کا بیٹا ہوں, میں تم سے زمین خریدنا چاہتا ہوں. جاگنا عزادارو. ایک ضعیف نے یوں آنکھوں کو اٹھا کے کہا فرزند رسول, کائنات کی ساری زمین تیری ماں کا مہر ہے, مالک تو تو ہے. امام کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ میں کائنات کا مالک ہوں, چونکہ ظاہری قبضہ تمہارا ہے, اس لیے قیمت. کتنی زمین؟ 12 میل مربع. جاگنا زیادہ کتنی؟ 12 میل مربع, 20,000 درہم. قیمت طے ہوئی. حسین نے غازی کی طرف دیکھا, عباس چلا جا خیمہ میں اور میری بہن سے کہے تو نے مدینہ سے چلتے ہوئے کہا تھا ہر شے میں میرا آدھا حصہ ہوگا. اس سے زیادہ میں آسان نہیں پڑھ سکتا. ہر شے میں آدھا حصہ ہوگا. میں کربلا کی زمین خریدنا چاہتا ہوں, اپنے نام نہیں کروں گا, نام اس کے کروں گا جو آدھا تیرا ہے آدھا میرا ہے. کتنی قیمت؟ 60,000. عباس 30,000 اصغر کی ماں سے, 30,000 میری بہن سے لینا. عزادارہ نے حسین, عباس نے 60,000 درہم لیے, حسین مولا کے سامنے رکھے. حسین نے اٹھا کے اس بزرگ بنو اسد کے سامنے رکھے. اس نے گنے, جب 60,000 گن چکا, یوں دیکھ کے کہتا ہے فرزند رسول, آپ کے لیے بھول کا سوچنا کفر ہے. میں نے 20 مانگے, آپ نے 60 کیوں دیے؟ سنتے رہتے ہو, میں نے 20 مانگے, آپ نے 60 کیوں؟ سنو گے
حسین کہتے ہیں 20 تو ہے زمین کا. نہیں جو ماتمی بیٹھے شرم نہ کرنا, 20 ہے زمین کا, مولا باقی 40. امام فرماتے ہیں اس میں سے 20 ہے مجھے دفن کرنے کی قیمت. اجرکم اللہ, شرم نہ کرو جو ماتمی بیٹھے ہو. آج کرو نہ اسی کا جو آج ہے, کل وہی روئے گا جو کل ہوگا. خدا کی عظمت کی قسم. حسین کہتے ہیں حسین اے بنو اسد کے لوگوں, میں قیمت دے رہا ہوں, قیمت. ہم آج کربلا میں آئے ہیں, 7 کو پانی بند ہوگا, 10 کی رات مشکل کی رات ہوگی. آواز دوں بے شک نانا, 10 کا دن امتحان کا دن ہوگا. میں جوانوں کو اٹھاتا رہوں نانا, میں نادانوں کو اٹھاتا رہوں نانا, میرے سارے مارے جائیں نانا. 11 محرم کی صبح ابن سعد اپنے فوجیوں کو دفن کرے گا. جب وہ دفن کر کے چلا جائے, میرا وارث کوئی نہیں ہوگا. میں 20,000 قیمت دے رہا ہوں, مجھے دفن کر دینا, کفن نہیں چاہیے. مولا تیسرا 20,000. امام فرماتے ہیں جب میں چلا جاؤں دنیا سے, دفن کے بعد میری قبر بنانا, جو میری زیارت کو آئے اسے 3 دن مہمان ٹھہرانا. میں اس کی قیمت پہلے دے کے جا رہا ہوں. امام زمانہ ہوں, جانتا ہوں جب تک میری مزار مشہور نہیں ہو جاتی اس وقت کی قیمت دے کے جا رہا ہوں. عزیزان گرامی سلامت رہو عزادارو. مردوں سے وصیت مکمل ہوئی. اب حسین نے کہا اما فضا, جی حسین بیٹا, جاؤ بنی اسد کے پردہ کو کہو تمہیں زہرا کا بیٹا بلا رہا ہے, تمہیں فاطمہ زہرا کا بیٹا بلا رہا ہے. بس فضا کا پیغام تھا. بنو اسد کی عورتیں برقعے پہن کر حسین کے خیمہ میں داخل ہوئی. اٹھ اٹھ کے زہرا کے بچے نے ایک ایک بی بی کا استقبال کیا اور ایک جملہ کہا, اے بنو اسد کے پردہ دار, میں نے دفن کی قیمت تو دے دی ہے, میں نے دفن کی قیمت تو دے دی ہے. ہو سکتا ہے تمہارے مرد ابن سعد کی فوج کے خوف سے ہمیں دفن نہ کر سکے. میرے نانا کی شریعت یہ کہتی ہے کہ جب کسی کو دفن کرنے والا کوئی مرد نہ ہو, عورت دفن کر سکتی ہے. نہ مجھے غسل کی ضرورت ہوگی, نہ مجھے کفن کی ضرورت ہوگی. بس ایک کام کرنا, مجھ غریب کو دفن کر دینا. بس یہ کام کہہ کے حسین نے کہا قاسم, جی چچا, میرے لال میرے قریب آئیے. قاسم قریب آئے, علی اکبر کو قریب کیا, کہا بیٹے اب تم جاؤ اور بنو اسد کے بچوں کو بلا کے لاؤ. بس عزیزان گرامی, بنو اسد کے بچوں کو بلا کے لاؤ. حسین کا پیغام تھا, بنو اسد کے بچوں کو بلایا گیا. یہی وقت تھا عشاء کا جب بچوں کو حسین ایک ایک بچے کو گودی میں بٹھا کے اس کا منہ بھی چومتے تھے اور اسے پوچھتے تھے, اے بچے تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ ہاں مولا میں جانتا ہوں, آپ ہمارے مولا ہیں, آپ ہمارے سردار ہیں, آپ ہمارے نبی کے بیٹے ہیں. حسین ایک جملہ کہہ رہے تھے, اے بنو اسد کے بچوں, میں نے تمہاری ماں سے بھی کہہ دیا, تمہارے باپوں سے بھی کہہ دیا, ہو سکتا ہے یہ دونوں ابن سعد کے ڈر سے نہ آئے. بچوں کو کوئی نہیں روکتا, بچوں کو کوئی نہیں ٹوکتا. بس تم ایک کام کرنا, 11 محرم کے دن کھیل کے بہانے ریت کی جھولیاں بھر لینا, کھیل کے بہانے ریت کی جھولیاں بھر لینا, اور مجھ غریب کا لاشا پہ کفن پڑا ہوگا, اس ریت کی جھولیوں کو میرے لاشے پہ ڈال دینا. تمہاری کھیل ہو جائے گی, زہرا کا بیٹا دفن ہو جائے گا. بس عزیزان گرامی, یہ کہہ کے حسین تو چلے گئے. اب مجھے انصاف سے بتاؤ, کیا لوگوں نے دفن کیا؟ کیا قیمت لے کے مسلمانوں نے دفن کیا؟ نہیں. 2 روایات ہیں, ایک 12 محرم کی ہے, ایک 20 سفر کی ہے. ایک عیسائی تاجر ہے جو خوشبو بیچتا ہے, جو خوشبو کا کاروبار کرتا ہے. جب کربلا کی سرزمین سے گزرا تو ایسی خوشبو محسوس ہوئی کہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے, تاجر تو میں بھی بڑا ہوں, لیکن جس تاجر کے یہاں ڈیرے ہے وہ ہم سے بڑا تاجر ہے. جاؤ ذرا دیکھے تو صحیح, ہو سکتا ہے ہماری تجارت کو کوئی سامان ہو. آگے بڑھے, دیکھا نہ تاجر ہے نہ سامان تجارت ہے. ہے کیا؟ ایک لاشا کٹا ہوا پڑا ہے جس کا سر ساتھ نہیں ہے. آسمان سے پرندے اترتے ہیں جو اپنے پروں کو اس کے خون سے رنگین کرتے ہیں. کچھ تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں اور کچھ آسمان کی طرف اڑ جاتے ہیں. بس عزیزان گرامی, یہ عیسائی کٹے ہوئے گلے کی طرف بیٹھا, تو زانو ہو کر بیٹھ کر اس نے سوال کیا, ایھا المقتول فی سبیل اللہ, اے کشتہ راہ خدا, بتا تو صحیح تو کون ہے. بس اس کا پوچھنا تھا تو کون ہے. کروٹ بدلی اور آواز آئی,
انا ابن الرسول والبتول، اے عیسائی میں رسول کا بیٹا ہوں، میں بتول کا بیٹا ہوں۔ بس بتول کا کہنا تھا۔ عیسائی نے پوچھا کس بتول کا بیٹا ہے؟ حسین نے کہا میں مبالہ والی زہرا کا بیٹا ہوں۔ مبالہ کا لفظ آنا تھا۔ عیسائی نے دستار پھینکی، سر پہ ماتم کیا، دوستر سے کہا جلدی کرو، زہرا کا بچہ بے کفن پڑا ہے۔ ہائے عزیزان گرامی، بس ادھر سے عیسائیوں نے قبروں کو کھودنا شروع کیا، ادھر سے بنو اسد کی عورتیں پانی بھرنے کے لیے کنارے پہ آئیں۔ جب دیکھا کہ عیسائی زہرا کے بچے کو دفن کر رہے ہیں، برتن وہیں پھینک دیے اور مردوں سے کہا غیرت نہیں آتی، زہرا کے بیٹے نے قیمت دے گی، قیامت کے دن محمد کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بس عزیزان گرامی، عورتوں کا تانا برداشت نہ ہوا، تلواریں اٹھا کے دوڑے اور آواز دے کے کہا خبردار حسین کو ہاتھ نہ لگانا، تم عیسائی ہو۔ ادھر سے عیسائی نے تلوار نکالی، کہا غیرت کرو، کیا زہرا کا گھر ہم نے اجاڑا ہے؟ کیا بچوں کو، زہرا کے بچوں کو ہم نے یتیم کیا ہے؟ بس عزیزان گرامی، دونوں طرف سے تلواریں نکلی، تلوار سے تلوار ٹکرائی، بس ٹکرانا تھا کہ اچانک زنجیروں کی چھنکار آئی۔ سجاد نے عیسائی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا چچا تلوار نہ چلانا، اسی تلوار نے مجھ سے چچا عباس چھین لیا، اسی تلوار نے مجھ سے علی اکبر چھین لیا، اسی تلوار نے سکینہ کو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اللہم صلی علی تماشے دو محمد و آل محمد۔ پروردگار تجھے واسطہ زہرا کی بیٹیوں کے سفروں کا میرے مولا، عزادار مؤمنین اور مؤمنات کی عزاداری کو قبول فرما۔ پروردگار جس طرح جناب زہرا کا گھر اجڑا ہے، ہم اس انداز سے برزہ نہیں دے سکتے۔ میرے مولا ہمارا قلیل سے برزہ قبول فرما۔ پروردگار عزت آل محمد کا صدقہ میرے مولا، جہاں جہاں پر صف عذاب بچھی ہے ان مقامات کی حفاظت فرما۔ پروردگار بحق